رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانحہ ارتحال کے نتیجے میں اچانک جو اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے دشمنوں اور فتنہ پروازوں کو مسلمانوں کے خلاف تانے بانے بننا شروع کر دیے۔ اندرونی منافقین اور بدخواہ تو ہمیشہ سے ہی کسی ایسے ہی نازک موقع کی تلاش میں تھے۔ ان کے علاوہ بیرونی دشمن بھی عرصہ دراز سے مسلمانوں پر ضرب کاری لگانے اور انہیں نیست و نابود کرنے کی حسرت دل میں لیے بیٹھے تھے، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے حالات بگڑنے لگے۔ چاروں سو مختلف قسم کے فتنے سر اٹھانے لگے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین کی حیثیت سے ان تمام متفتنوں کی سرکوبی کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ پڑی۔ ان میں سے چند اہم فتنوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔ ملک عرب کے دور دراز علاقوں میں آباد متعدد قبائل سے تعلق رکھنے والے بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دنوں میں مدینہ آ کر دین اسلام قبول کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ وقت گزارنے اور دین اسلام کی تعلیمات مفصل طور پر سیکھنے کا انہیں موقع نہیں مل سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دین اسلام ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنتے ہی ان کے قدم ڈگمگانے لگے۔ گزشتہ تمام عمر جن فضولیات و اخرافات میں اور جس لہو و لعب میں بسر کی تھی، اب دوبارہ انہیں اسی میں کشش محسوس ہونے لگی اور رفتہ رفتہ یہ لوگ دین اسلام سے منحرف ہونے لگے۔ دیکھا دیکھی یہ فتنہ بہت سے قبائل میں نہایت سرعت کے ساتھ پھیلتا چلا گیا اور بڑی بڑی تیزی کے ساتھ لوگ دین اسلام سے برگشتہ اور منحرف ہوتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد بہت سے قبائل نے یہ اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ یہ فتنہ بھی مرور وقت کے ساتھ شدت پکڑتا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوری بعد ملک کے عرب کے اطراف و اکناف میں آباد مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا مقصد حصول اقتدار اور مسلمانوں میں متفرق اور انتشار پیدا کرنا تھا۔ قوم پرستی اور قبائلی تعصب کی بنیاد پر بہت جلد دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں افراد ان کے ہم نوا بن گئے۔ یوں یہ فتنہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ اس قدر نازک ترین صورتحال میں کہ جب ان فتنوں نے تمام ملک عرب کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور یوں محسوس کیا جانے لگا تھا کہ خواہ نخواستہ دین اسلام کی کشتی ہچکولے کھانے لگی ہے اور یہ کہ مسلمان کا شیرازہ ہی بکھرا جا رہا ہے، یہی وجہ تھی کہ اس موقع پر بڑے بڑے صحابہ کرام مصلحت سے کام لینے کا مشورہ دے رہے تھے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقامت میں ذرا برابر لغزش نہ آ سکی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع پر انتہائی استقامت اور بے مثال جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام تر فتنوں کی سرکوبی کا فریضہ بحسن خوبی انجام دیا۔